آپ ایک ٹرائل چلا رہے ہیں، اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. یہ میرے پاس ایک عام پیڈ ہے، یہ پنسل ہے، یہ ریمارکیبل کا، اس کا یہ اوپر ٹاپ دیکھ رہے ہیں، جس سے میں صرف اس کی اریز کرتا ہوں. اس کو اڈیالہ جیل میں توڑا گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں، اور میں جب جا رہا تھا تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ کو سادہ کاغذ ہم ادھر ہی دے دیں گے، اور ہم جاتے ہیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ہماری اپنی کتابیں آ جاتی ہیں. اور یہ بار بار ہم کورٹ کے سامنے لے کے آئے ہیں. جیسے یہ آج پریس کانفرنس کرے، آپ لوگ جائیں نا جی، یہ آپ میں سے 2 3 4 ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگ تو موجود تھے وہاں پر، کس قسم کے سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں. آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کمپلیٹ کیے جا رہے ہیں. اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائپر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی، ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے. کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو، آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں. یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لے. اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لیے ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں. یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں، یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں. وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو. عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے. ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کورٹ جائیں، ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے. ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں. آج اس طرح کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں. الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جلد کروائیں گے انٹرا پارٹیز الیکشن، پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا وہ آئین اور قانون کے مطابق اس میں سکم ہے. ریویو بھی ساتھ فائل کریں گے. لیکن خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا ہے بڑا کلیئرلی، عناب ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی سیکریفائسز کو اکنالج کرتے ہیں، اور اس میں اپنے آئینی اختیار میں رہتے ہوئے صرف ایک ادارہ نہیں، ہم سب کو کہتے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ لیجسلیچر ہے، اپنے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے پرفارم کر لیں. آزاد امیدوار ہیں وہ آنے والے وقت میں الیکشن کے موقع پر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، حکومت بنا رہے ہیں، تو اس چیز کی کیسے آپ اشور کریں گے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس کسی دوسری پارٹی میں الیکشن کے موقع پر نہیں جائیں گے؟ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کینڈیڈیٹ نے نامینیشنز فارم فائل کیے تھے، ان کے ساتھ افیلیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہے، وہ عرصہ دراز سے ہماری پارٹی کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہمارے آزاد نشانات پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. مجھے خود اپنا جو نشان الاٹ ہوا اچانک وہ 9 بجے الاٹ ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے خبر آئی کہ 9 بجے الاٹ ہوا، جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 11 بجے آیا تھا. تو اس لیے فیصلے آنے سے پہلے ہمیں نشانات الاٹ کر دیے گئے تھے. اب وہ آزاد ضرور ہوں گے، آزاد نشاناتوں پہ ہیں،
لیکن وہ ان کی پارٹی کے ساتھ بڑی لائلٹی ہے، سخت وقت میں کھڑے ہیں، سخت وقت میں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کراچی کمپنی میں میسو پولیس کا چھاپا لگا ہے ہماری ریلی کے اوپر۔ ابھی ہم ہدایات جاری کر چکے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے جس کنسٹیچوئنسی میں جا رہا ہے، دیکھیں ہمارا یہ احتجاج نہیں ہے، یہ پروٹیسٹ نہیں ہے، یہ تو ریلیز ہے، اپنے کمپین کے سلسلے میں ریلیز ہے۔ تو کمپین کو جو اسلام آباد کا کمپین نکالے گا، اگر وہ NA46 کا ہے تو NA46 میں ہی نکالے گا، اگر NA47 میں NA47 میں لگائے گا۔ وہ ہر کینڈیڈیٹ، متعلقہ کینڈیڈیٹ اپنے ہی کنسٹیچوئنسی میں اس ریلی کو آپ لیڈ کرے، اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن میں بھی ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ اس کے لیے جگہ متعین کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے جو کنسٹیچوئنسی اس کے کسی ایک ایریا میں نکالے گا، فوراً طریقے سے ڈسپرس ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ اگر وہ 0 پوائنٹ سے جائے گا تو سر جی، آپ کا جو منشور تھا اس میں یہ تھا کہ آپ اسمبلی کی مدت کو کم کریں گے، سینٹ کو 5 سال اور قومی اسمبلی کو 4 سال کریں گے۔ سر آپ کی آج تک کوئی جمہوری حکومت 3 سال سے اوپر گئی نہیں ہے، آپ ایک ایسا بل پیش نہیں کریں گے سر جس میں جو ہے پاکستان کا بھلا ہو؟ کوئی ایک معاہدہ جو بڑا معاہدہ ہوتا ہے سر، جو 8 سال 10 سال میں مکمل وہ ہم نے اس میں لکھا ہے، نہیں ہوتا سر 3 سال میں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا، ریفارم لے کے آئیں گے، آئین میں انشاءاللہ ترمیم ہوگی تو ہوگا۔ دیکھو پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق پہلے دن سے چلی آ رہی ہے، ہم الیکشن پروسیس کا اور الیکشن کا بیلٹنگ کا کوئی بوائیکاٹ نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے۔ ہم آن اینڈ آف جب بھی زیادتیاں ہوگی وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، عدلیہ کے سامنے لے کے آئیں گے، الیکشن کمیشن کے سامنے لے کے آئیں گے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن آپ ممکن بنائیں، لیکن بائی آل مینز وی ول پارٹیسپیٹ ان دی الیکشن۔ انشاءاللہ نہیں، دیکھو یہ اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، نتھنگ رانگ ود اٹ، اور ہمارے پاس جو کیبنٹ بنے گی، کیبنٹ ہی MNAs اور سینیٹر سے ہی بن کر کے رہے گی، وہ پرائم منسٹر ہوگا اور وہ پرائم منسٹر لے کے آئیں گا۔ پرائم منسٹر کو آپ نے اگر ریموو کرنا ہے تو اس میں ایک امپیچمنٹ کا پروسیس موجود ہوتا ہے، لیکن وی وانٹ ٹو گو تاکہ ہر عوام، ہر شہری کا جو ووٹ ہے وہ میٹر کرے، پاپولر ووٹ جس کو ملے وہ پاپولر ووٹ سر سے بن کے آ جائے۔ نہیں، وہ دیکھو سائپر کیس تو پاکستان میں ہی چلائیں گے اور پاکستان میں ہی چیلنج کریں گے۔ وہ دیکھو وہ ہمارے جتنے بھی